السلام علیکم جی، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ کچھ متفرق خبریں آپ کے سامنے آج رکھنی ہیں، مسلینیس، طرح طرح کی بھانت بھانت کی خبریں ہیں، پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ سب آپس میں آ کے مل بھی جاتی ہیں، اور ملتی ہیں تو ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی خبر سب سے پہلے، جو کہ آپ کو ہر نیوز ویب سائٹ پہ سب سے اوپر نظر آئے گی، ہر ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن اور پروگرام میں یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں آنے والے کئی ہفتوں تک ڈسکس ہو۔ وہ خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہیں کہ آگے یہ معاملہ کس طرح سے چلے گا، اس میں پاکستان کا جو میڈیٹر کا رول ہے، پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کمال کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ جو ویژولز آج نظر آئے جے ڈی وانس کے ساتھ، جب شہباز شریف صاحب کھڑے تھے اور قطر کے وزیر اعظم جن کے پاس ان کی فارن منسٹری کا بھی چارج ہے، شیخ محمد، تو وہاں پر جے ڈی وانس نے جو تعریفیں کی پاکستان کی، بہت زبردست، سینہ فخر سے پھول گیا۔ شہباز شریف صاحب کی بریفلی تعریف کی، شیخ محمد کی بھی بریفلی تعریف کی، اصل تعریف انہوں نے جو فریم میں شخصیت نظر نہیں آ رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں میرے لیے دو بندے انڈیا اور پاکستان سے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک میری بیوی اور دوسرے عاصم منیر صاحب ہیں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے اتنی بات چیت اپنی بیگم سے نہیں کی جتنی میں عاصم منیر صاحب سے کر رہا ہوں۔ تعریف ہے پاکستان کی۔ پھر ساتھ ایک اور جو انہوں نے الفاظ ادا کی، انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل تو ہیں لیکن ساتھ ایک بڑے اسٹیٹسمین بھی ہیں اور ایک بڑے ڈپلومیٹ بھی ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف جائز ہے۔ ڈپلومیٹ وہ ایک بڑے ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کو اتنے دہائیوں کے بعد ایک میز پر بٹھا دیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ویتنام جنگ تھی، اس میں پاکستان نے ایک رول ادا کیا امریکہ اور چین کو قریب لانے کا، یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے کیونکہ اس جنگ میں 3-4 ملک تھے۔ اس جنگ کے اندر، اس جنگ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی، اور یہاں پہ ایک ازلی دشمن، ان دونوں کو ایک میز پہ بٹھا دینا بڑی ڈپلومیسی ہے، بہترین۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیا تعریفیں کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی، پاکستان کی۔ یہ بھی جے ڈی وانس نے کہا کہ جناب، وی لو پاکستان، ویری نائس، زبردست، وی آر فلائنگ ڈپلومیٹکلی ویری ویری ہائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا آپ کی یہ جو گلوب ہے، دنیا جو ہے، اس کے اوپر ایک ایٹماسفیئر ہے، وہ 13-14 کلومیٹر تک جو جاتا ہے، میزوسفیئر، ایکزوسفیئر، یہ ہم اس سے بھی اوپر، ہم آؤٹر اسپیس میں چلیں گے، اتنا فلائی ماشاءاللہ پاکستان ڈپلومیٹکلی اتنا ہائی فلائی کر رہا ہے، زبردست، بہترین چیز ہے۔ اب اس خبر کو اگر یہیں پہ ہم روک لیں، یہ ٹاپ نیوز ہے، باقی چھوٹی چھوٹی متفرق خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دیتا ہوں۔ کل سزا ہوئی 9 مئی کے کیسز میں۔ اچھا، وہ 9 مئی کا کیس نہیں ہے، وہ ایکچولی 11 مئی کا کیس ہے کہ 11 مئی کو بھی کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور وہ سب معاملہ ہوا۔ اس کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی نامزد سے، وہ بری ہو گئے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب لاہور میں تھے ہی نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کراچی میں تھے اور ایک شادی کے سلسلے میں وہاں پہ تھے، میننگ دیر بائی ان کا پلی آف ایلیبائی ہے کہ میں یہاں پر تھا ہی نہیں، جس کیس میں آپ نے مجھے نامزد کیا، مان لیا گیا۔ لیکن محمود الرشید صاحب کا، اعجاز چودھری صاحب کا، یاسمین راشد صاحبہ کا، عمر سرفراز چیمہ کا، دیگر کا نہیں مانا گیا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کل۔ ایک اور عجوبہ اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ 8 ایسے اور لوگوں کو سزا ہوئی جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ 11 مئی کو ریاست کی تحویل میں تھے، یعنی کہ جیل میں تھے۔ 18 مئی تک وہ جیل میں تھے۔ کیس بنا ہوا ہے 11 مئی کو، 11 مئی کا کیس، جس میں یہ 8 اور کارکنان جو جیل میں تھے ان کو بھی سزا دے دی ہے۔ ایک جگہ ریاست یہ مان رہی ہے کہ ہمارے پاس تھے، یہ جیل میں تھے، ہماری تحویل میں تھے، اور دوسری جگہ ریاست ان کو یہ سزا دے رہی ہے کہ جیسے غالباً جیل سے نکل کے 11 مئی کو فلاں جگہ جا کے انہوں نے یہ تخریب کاری کی تھی تو ان کو بھی سزا دینی ہے۔ یہ خبر کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ ایک طرف ہم سفارتی کیا جھنڈے زبردست ہم نے گاڑ دیے، دوسری جگہ پہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اس بات کا بھی ادراک نہیں ہے کہ جو رول آف لا اور عدالتوں کی جو رٹ ہے اور جو قانون کی عملداری جو ہے، وہ اتنا بڑا فیکٹر ہے انویسٹمنٹ کے لیے کسی بھی ملک کے اندر کہ کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی کیپٹل سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کل کو اگر مجھے اس ملک میں نے انویسٹ کیا ہو اور مجھے کچھ مسئلہ ہو جائے، مجھے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑ جائے، تو جو عدالتی نظام ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس فیصلے سے ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ 1960 کے بعد یہ پچھلا جو سال گزرا ہے، مالی سال گزرا ہے، یہ لویسٹ ہے کس حوالے سے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف اینڈ کمپنی، شہباز شریف اینڈ کمپنی، ان کے پورے خاندان کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کی ماشاءاللہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے۔
اور ان کے سہولت کاروں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے آف کورس کہ یہ 1960 کے بعد اتنا ماشاءاللہ ہم اچھا کردار اور اتنے زبردست سوفٹ تعلقات ہمارے دنیا کے سپر پاور کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بالکل لوئسٹ ایب پہ ہے۔ آگے آ جائیں تو ایک خبر اور ہے، وہ کل کی خبر ہے، وہ کئی لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ مذاق میں لی گئی وہ خبر، کہ وہ رانا ارشد یا کیا ملک ارشد صاحب جو ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کہا کہ 5,000 کے نوٹ پہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدہ خبر ہے اور اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لینا چاہیے، اور اس کی ریزن بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میرا آئیڈیا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ 5,000 کے نوٹ پہ نہیں ہونی چاہیے، ایک اور ڈینومینیشن کے نوٹ پہ ہونی چاہیے جو ابھی تک پاکستان میں ہے نہیں، اور وہ نوٹ ہوگا اس سے کافی بڑا، 5,000 سے بھی بڑا، وہ ٹائم بھی قریب ہے، اور ان کے مرہون منت وہ قریب ہے نواز شریف صاحب کے۔ اور آف کورس نواز شریف صاحب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم، بیٹی ان کی پرائم منسٹر، سمدھی ان کے معاف کیجیے گا بیٹی ان کی چیف منسٹر، سمدھی ان کے فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جن لوگوں کو پتہ ہے ان سے معذرت کے ساتھ، باقی تمام لوگوں کو۔ یہ ایک کرنسی نوٹ دیکھیے، یہ پاکستان کی کرنسی نوٹ ہے، میرے پاس 5,000 کا نہیں تھا اس وقت، بلکہ ہوتا ہی نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ 1,000 کا نوٹ ہے۔ یہ 1,000 کے نوٹ پہ جہاں پہ یہ قائد اعظم کی تصویر ہے، جس کے ساتھ وہ ایم پی اے صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تصویر بھی ہونی چاہیے، تو اس سائڈ پہ جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر ہے، ادھر لکھا ہوا بینک دولت پاکستان، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، 1,000 روپیہ۔ یہ 5 روپے کا نوٹ ہوگا تو لکھا ہوگا 5 روپیہ، 10 کا ہوگا تو لکھا ہوگا 10 روپیہ، 20 کا ہوگا تو لکھا ہوگا 20 روپیہ۔ 5 روپے کا تو خیر نوٹ اب ختم ہو چکا ہے تھینکس ٹو نواز شریف اینڈ کمپنی۔ یہی لوگ ہیں جو پچھلے بہت عرصے سے حکومت کرے آ رہے ہیں، اور ان کے سہولت کار بھی۔ تو یہ جو لکھا ہوا نا 1,000 روپیہ، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن جو کبھی کسی نے جس پہ غور ہی نہیں کیا، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو، اور وہ لائن ہے، لکھا ہوا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کون؟ بینک دولت پاکستان۔ کتنا؟ جتنی کسی بھی نوٹ کی ڈینومینیشن ہو۔ حامل حاضہ کون ہے؟ جس کے پاس وہ نوٹ ہو۔ میں اس کیس میں حامل حاضہ ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں جو نوٹ ہے اس کو ذرا دیکھیے اور اس کے نیچے دیکھیے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، تو آپ حامل حاضہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ یا 500 روپیہ حامل حاضہ کو، جس کے پاس وہ ہے، مطالبے پر ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ یہ نہیں لکھا ہوا ساتھ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، اور نیچے اسٹیٹ بینک گورنر کے دستخط ہوتے ہیں۔ وہ کیا ادا کرے گا جی مطالبے پر حامل حاضہ کو؟ اتنے روپیز کے برابر کا سونا۔ یہ جب پیپر کرنسی جس دور میں نہیں تھی ہوتی، اس سے پہلے جب پریشس میٹلز جو ہیں، جس میں سونا سب سے پریشس میٹل ہے ان ٹرمز آف ٹریڈ دنیا کے اندر، تاریخ کی اگر بات کی جائے، اب تو خیر اس سے بھی پریشس میٹلز آ چکے ہیں، لیکن جس وقت پیپر کرنسی آئی تھی اس وقت اس کو، پیپر کرنسی کو یا فیٹ کرنسی کو پیگ کیا گیا سونے کے ساتھ۔ دیر فور پوری دنیا کے بینک سے کلیم کرتے ہیں کہ آپ یہ نوٹ لے کے ہمارے پاس آئیے، ایک شہری ہے اور اس کا ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، تو وہ آپ نوٹ لے کے آئیے، اتنے کا سونا آپ کو واپس دینے کے ہم مجاز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کرنسی ہو جائے، چاہے وہ دینار ہو، چاہے وہ یورو ہو، چاہے وہ ڈالر ہو، ان کی رسپیکٹو گورنمنٹس جو ہیں وہ اب اتنے ڈینومینیشن کے پیپر کرنسی کے مطابق سونا شہریوں کو نہیں دے سکتی، کچھ کم دے سکتی ہوں گی، کچھ زیادہ دے سکتی ہوں گی، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس 1,000 روپے میں آتا کیا ہے، اس 1,000 روپے کا پیٹرول کتنے کا ہے، اس 1,000 روپے میں اشیاء خورنوش کتنے کی آتی ہیں، اب چلیں 5,000 کر لیجیے آپ اس کو، جتنے کا بھی وہ نوٹ ہے۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ کہ جو حامل حاضہ ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کسی دور میں آٹونمس تھا، پھر اس کے بعد اب وہ جس طرح سے چل رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ معاملہ اسحاق ڈار صاحب نے، نواز شریف صاحب کے سمدھی صاحب نے ان ایکشن کیا پاکستان کے اندر، جس طرح اسٹیٹ بینک چل رہا ہے، حکومت پر رسپانسبلٹی ہے، لیکن کیونکہ نیچے لکھا ہوا حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا کوئی بھی نوٹ۔ میں بات صرف اس وجہ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہاں پر یہ جو لکھا ہوا نا کہ حامل حاضہ مطالبے پر ادا کرے گا، وہ کون ادا کرے گا؟ اس کے ذمہ دار اس وقت نواز شریف صاحب ہیں، اور پچھلے 40 سال سے ہیں۔ وہ نہیں ہے تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی فیملی ہے یا ان کے سمدھی ہیں، وہ پورا وہ کنبہ ہے پورا۔ تو ایک گزارش تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو انفلیشن بڑھی ہے نا، جو مہنگائی اوپر گئی ہے ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت میں، اور پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ان کی بیٹی، اور پھر پاکستان کے آئین کے ساتھ جو یہاں پہ کیا، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی، لوئسٹ ایب پہ پہنچ گئی ہے پچھلے 1960 کے بعد سے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو معاہدے نواز شریف صاحب نے اور ان کے اگین کنبے نے جو کیے آئی پی پیز کے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ پاکستان کر نہیں سکتا۔
تو آگے یہ انفلیشن ہائپر انفلیشن میں کنورٹ ہوگی. اور دیر فور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نوٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب سے ہی پوچھا جانا چاہیے. ان کی تصویر 1000 یا 5000 کے نوٹ پہ نہیں, ان کی تصویر 50,000 کے نوٹ پہ ہونی چاہیے. جن ممالک کے اندر ہائپر انفلیشن ہے نا, جہاں پہ جا کے وہ 20,000 روپے کی ایک روٹی آتی ہے, وہ وقت دور نہیں ہے پاکستان سے جس قسم کی نواز شریف صاحب کے کنبے کی اور ان کی اپنی حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے. سو دیئر فور میرا خیال ہے ایک نیا نوٹ جاری کرنا چاہیے. چلیں 50,000 کا نہ کریں, 10,000 کا نوٹ جاری کر دیں. اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر ضرور لگائیں کہ جناب یہ ہاں یہ لیں. اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ 10,000 کی ڈینومینیشن, ڈالر ابھی تک $100 سے اوپر کا, $100 سے اوپر کا کرنسی نوٹ نہیں ہے. سیم گوز فار یورو, اور جتنی تگڑی کرنسیز ہیں دنیا کی آپ ان سب کو دیکھ لیجئے تو وہاں, اور جہاں پہ انفلیشن نہیں ہے اتنی, وہاں پہ بڑے نوٹ بھی نہیں ہیں. جہاں پہ انفلیشن ہے اور ہائپر انفلیشن ہے وہاں پہ بڑے بڑے نوٹ ہیں. سو دیئر فور دس از اے ویری سیریس ڈیمانڈ. یہ کرنا چاہیے, نواز شریف صاحب کی تصویر چھاپنی چاہیے, لیکن ایک تازہ ایک نوٹ چھاپیں 10,000 کا, 20,000 کا کم از کم, کیونکہ آگے پاکستان ان کی مہربانی کی وجہ سے اسی سائڈ میں بڑھ رہا ہے. آگے آ جائیے. کیو ایس کی یونیورسٹی رینکنگ کا سروے آیا ہے کل, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام یونیورسٹیز کی وہ رینکنگ ہوتی ہے. دنیا کی 350 یونیورسٹیز میں پاکستان نہیں ہے. پاکستان کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی 350 ٹاپ یونیورسٹیز میں نہیں ہے. تو ہم سوال ان سے پوچھیں کہ جو اتنے عرصے سے پاکستان کو گورن کر رہے ہیں, جو اتنے عرصے سے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں, یہ ان کا قصور ہے. سمپل سا. اس اے آئی کے دور میں, چلیں اے آئی سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں, ہم انٹرنیٹ کے دور میں, سمپل, پاکستان کی 1/3 سے زیادہ آبادی ان پڑھ ہے. یہ کس کا ذمہ ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ ہر 3 میں سے 1 بندہ ان پڑھ ہے پاکستان میں. آپ جس کو ملتے ہیں 3 میں سے 1 بندہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, UN کے مطابق تو یہ ہے کہ ایک پیراگراف پڑھنا اور لکھنا جس کو آتا ہو وہ شخص لٹریٹ, خواندہ, پڑھا لکھا کہلائے گا. پاکستان کے اندر جو ڈیفینیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو کوئی شخص, وہ پڑھا لکھا ہے. اور حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے نمبرز کے مطابق پاکستان میں 37%, یعنی 3 میں سے 1 بندہ اپنا نام پڑھنا لکھنا نہیں جان سکتا. یہ ہمارے ایجوکیشن کا لیول ہے پاکستان میں اس جدید ترین دور کے اندر. یہ قصور کس کا ہے؟ جنہوں نے آف کورس فار دا موسٹ ٹائم یہاں پہ حکومت کی ہے, تو ان کی تصویریں نوٹوں کے اوپر ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور پھر آگے آ جائیے. پاکستان میں دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر, اور جو کئی جگہ پر ریسٹیونیس جو ہے اس میں بلوچستان ٹاپ پہ ہے. میں ایک آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ یونیورسٹیز میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ 350 میں نہیں ہے. قائد اعظم یونیورسٹی ہے غالباً 384 نمبر پہ, اور پھر اس کے بعد باقی یونیورسٹی کچھ 600ویں نمبر پہ, کچھ 7ویں نمبر پہ. بلوچستان کی ایک بھی یونیورسٹی ٹاپ 1000 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ میں نہیں ہے. بلوچستان کی خطے کے رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اور وسائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالا مال, بلوچستان کی ایک یونیورسٹی نہیں. اور بلوچستان میں جو ریسٹیونیس ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس سے ایک پرانے ویلاگ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں پہ جو شورش اس وقت چل رہی ہے, جو اس وقت علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, جن کو یقینی طور پہ فارن اسپانسرشپ ہے, لیکن وہ فارن اسپانسرشپ کیوں ہے اس کے پیچھے بھی تو ریزنز ہیں نا. وہ ویکیوم کس نے کریٹ کیا؟ جو فارن اسپانسرز نے فل کیا وہاں پہ ویکیوم. چلیں, لیکن ان تحریکوں میں پڑھے لکھے افراد کیوں جا رہے ہیں؟ خواتین ان کو جوائن کیوں کر رہی ہیں؟ اور حالت یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی نہیں ہے بلوچستان کی جو دنیا کی 1000 یونیورسٹیز میں کہیں اپنی جگہ بنا سکے. اور پھر اگلی بات بھی سن لیجیے. ایک ابھی ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ یہ جب بجٹ آ رہا تھا تو بجٹ کے لیے, بجٹ سے پہلے بلوچستان میں پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز, جن کا پہلے وہاں پہ بہت کال پڑا ہوا, بہت کمی ہے, وہ احتجاج کر رہے تھے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے لیے. اور وہاں پہ جو نعرے لگ رہے تھے وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حق ہمیں دیں, ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیں. سمپل, سڑکوں کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا جیسے ہر جگہ پر ہوتا ہے. اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوا, سرکاری ملازمین نے کیا. لیکن بلوچستان میں کیا ہوا؟ بلوچستان میں یہ ہوا کہ ایک احتجاج کے نتیجے میں 34 پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز کو مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے جو آلریڈی وہاں پر بہت کم ہے, یک جنبش قلم, ایک سٹروک آف پین کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے جبری طور پر ریٹائر کر دیا, فورسڈ ریٹائر کر دیا. جس صوبے کی ایک یونیورسٹی
ٹاپ 1000 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ میں جگہ نہیں بنا سکی، وہاں پر ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ایجوکیشن کا اوور آل معاملہ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، جس کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ترقی کر سکیں، آپ اقوام عالم میں جو مرضی مقام حاصل کر لیں، لیکن آپ پیسے نہیں کما سکتے۔ عزت تو بہت کما لیں آپ، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کب تک کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب صورتحال ہے کیا۔ ان تمام متفرق خبروں کو جوڑیں، اب واپس آ جائیں پہلی خبر پہ۔ بڑی تعریفیں ہیں جی، بڑا زبردست ہے، پاکستان کو اس پہ فخر ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اندر معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ باہر اتنی تعریفیں، اس قدر مدح سرائی ہو رہی ہے باہر، اور اندر کی حالت یہ ہے کہ اندر کہانی کچھ کی کچھ ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ ہی نہیں کرتی۔ سو میننگ میں بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ میں حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں، اور میرا کئی دفعہ وہ سر پھوڑنے کا دل کرتا ہے کہ فیصلہ سازوں کو یہ ایک اتنی سادہ سی بات، یہ چھوٹی چھوٹی روز کی خبریں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میں اس کے اندر 10-15 اور جوڑ سکتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اگلے 5-10 دن کے اندر 10-15 اور خبریں اس طرح کی آ جائیں گی جو چغلی کھا رہی ہیں ان تعریفوں کی کہ بھائی ان سے کام نہیں چلے گا۔ اصل میں صورتحال یہاں پر کچھ یوں ہے، معاملات کچھ یوں چل رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں مطابقت ہی نہیں رکھتی، یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ ہی نہیں کرتی۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ ٹاپ نیوز جو ہونی چاہیے پھر وہ ہونی چاہیے نا، یہ ٹاپ نیوز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت ٹاپ نیوز چل رہی ہیں۔ یا چلیں اس طرح سے اگر معاملات چلاتے ہیں تو کتنی دیر چلا لیں گے؟ یہ زیادہ دیر یوں چلنے تو نہیں ہے۔ یہ آج جو میں وہ پھپھولے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو آبلے ہیں، وہ تکلیف تھی اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھے۔ بار کیف، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔